السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس طرح ناحق انسان کا قتل جائز نہیں، ایسے ہی جن کو بھی ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی کافر پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں، اور قتل ظلم ہے۔ فرمان الہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جنات گھریلو سانپوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، ایسی صورت میں 3 دن تک اسے چلے جانے کا کہا جائے۔ اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اگر تو وہ حقیقی سانپ ہوا تو پھر تو سانپ قتل ہوا ہے، اگر وہ جن تھا تو اس نے سانپ کی صورت میں ظاہر ہو کر انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے زیادتی پر مجبور کیا ہے۔ بہرحال ان کو بغیر کسی سبب کے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، مدینہ کے کئی جن مسلمان ہوئے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اسے الارم دو، یعنی اگر گھر میں سانپ کی صورت میں ظاہر ہو تو 3 دن تک اسے نکل جانے کے لیے کہتے رہو، اگر اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سیدنا امی صحابیہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، مگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور وہ اسے منہ کی طرف اٹھانے لگا تو اس نے کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اس کے شروع اور آخر میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور پھر فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے اپنے پیٹ کا تمام کھانا طے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان جن بھی کھانے میں انسان کا شریک بن جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کرتے ہم شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم دعوت طعام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بچی ایسی دوڑتی ہوئی آئی جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی ایسے ہی آیا جیسے کسی نے اس کو دھکا دیا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ شیطان اس بچی کو لے کر آیا تاکہ اس کے سبب وہ یہ کھانا اپنے لیے جائز کر لے، تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس مقصد کے لیے دیہاتی کو لے کر آیا تو میں نے دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے ایک گروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ہر ہڈی جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو تمہارے ہاتھوں میں وہ پہلے گوشت کی بنسبت زیادہ پر ہوگی، اور ہر مینگنی یا گوبر تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، تم مینگنی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتھر لا کر دو
میں ان کے ساتھ استنجا کروں مگر ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ میں نے کہا ہڈی اور گوبر کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تو انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور گوبر پر بھی گزریں تو وہ اسے بطور خوراک پائیں گے۔ کیا جن مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جن مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام ابن الاثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مذکر اور مؤنث دونوں صنفوں کے جن ہیں، اور معلوم ہے کہ ان میں نکاح اور شادی کا نظام بھی موجود ہے، تو فطری طور پر نکاح مذکر اور مؤنث کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ کیا ہر گھر میں جن موجود ہوتے ہیں؟ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان گھروں کو آباد کرنے جن والے ہیں۔ جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو 3 دن ان پر تنگی کرو، یعنی ان کو نکلنے کا حکم دو، اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک وگرنہ اسے قتل کر دو کیونکہ وہ کافر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مدینہ منورہ میں جنوں کے ایک گروہ نے اسلام قبول کیا ہے، تو جو شخص ان میں سے کسی کو گھر میں دیکھے تو 3 مرتبہ اسے خروج کا حکم دے، اس کے بعد اگر وہ ظاہر ہو تو اسے قتل کر دے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ گھروں میں جنوں کی من پسند جگہیں کون سی ہیں؟ طہارت خانے، گانے بجانے اور کھیل کود کی جگہیں، وہ جگہیں جہاں تصویریں ہوں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو درج ذیل دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ناحق انسان کا قتل جائز نہیں، ایسے ہی جن کو بھی ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی کافر پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں اور قتل ظلم ہے۔ فرمان الہی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جنات گھریلو سانپوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، ایسی صورت میں 3 دن تک اسے چلے جانے کا کہا جائے، اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اگر تو وہ حقیقی سانپ ہوا تو پھر تو سانپ قتل ہوا ہے، اگر وہ جن تھا تو اس نے سانپ کی صورت میں ظاہر ہو کر انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے زیادتی پر مجبور کیا ہے۔ بہرحال ان کو بغیر کسی سبب کے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے مدینہ کے کئی جن مسلمان ہوئے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اسے الارم دو، یعنی اگر گھر میں سانپ کی صورت میں ظاہر ہو تو 3 دن تک اسے نکل جانے کے لیے کہتے رہو، اگر اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سیدنا امی صحابیہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا مگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور وہ اسے منہ کی طرف اٹھانے لگا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں اس کے شروع اور آخر میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور پھر فرمایا
شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے اپنے پیٹ کا تمام کھانا طے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان جن بھی کھانے میں انسان کا شریک بن جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کرتے ہم شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم دعوت طعام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک بچی ایسی دوڑتی ہوئی آئی جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی ایسے ہی آیا جیسے کسی نے اس کو دھکا دیا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ شیطان اس بچی کو لے کر آیا تاکہ اس کے سبب وہ یہ کھانا اپنے لیے جائز کر لے، تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس مقصد کے لیے دیہاتی کو لے کر آیا تو میں نے دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے ایک گروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ہر ہڈی جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو تمہارے ہاتھوں میں وہ پہلے گوشت کی بنسبت زیادہ پر ہوگی، اور ہر مینگنی یا گوبر تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، تم مینگنی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتھر لا کر دو، میں ان کے ساتھ استنجا کروں، مگر ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ میں نے کہا، ہڈی اور گوبر کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تو انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور گوبر پر بھی گزریں تو وہ اسے بطور خوراک پائیں گے۔ کیا جن مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جن مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام ابن الاسیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مذکر اور مؤنث دونوں صنفوں کے جن ہیں، اور معلوم ہے کہ ان میں نکاح اور شادی کا نظام بھی موجود ہے، تو فطری طور پر نکاح مذکر اور مؤنث کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ کیا ہر گھر میں جن موجود ہوتے ہیں؟ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان گھروں کو آباد کرنے جن والے ہیں۔ جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو 3 دن ان پر تنگی کرو، یعنی ان کو نکلنے کا حکم دو، اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک، وگرنہ اسے قتل کر دو کیونکہ وہ کافر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مدینہ منورہ میں جنوں کے ایک گروہ نے اسلام قبول کیا ہے، تو جو شخص ان میں سے کسی کو گھر میں دیکھے تو 3 مرتبہ اسے خروج کا حکم دے، اس کے بعد اگر وہ ظاہر ہو تو اسے قتل کر دے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ گھروں میں جنوں کی من پسند جگہیں کون سی ہیں؟ طہارت خانے، گانے بجانے اور کھیل کود کی جگہیں، وہ جگہیں جہاں تصویریں ہوں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو درج ذیل دعا پڑھتے تھے،
ترجمہ: اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔